بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہے، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کامل کی تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ دیکھیے، ایک محبت تو بغیر کسی شائبے کے خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی چیز ہے۔ بعض اوقات شیطان اور انسان کا نفس اس محبت میں بھی صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ مثلاً اولیاء اللہ سے اس تعلق کے وقت شیطان یہ نیت دل میں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقرب بن جائیں گے تو دنیا والوں کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ۔ یا مثلاً لوگ یہ کہیں گے، یہ صاحب تو فلاں بزرگ کے خاص آدمی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبت دنیا داری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یا بعض لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ اس لیے رابطہ جوڑ لیتے ہیں، تعلق کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، صاحب منصب اور صاحب اقتدار بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے پاس جائیں گے تو ان لوگوں سے بھی ہمارے تعلقات ہو جائیں گے اور پھر اس تعلق کے ذریعے ان سے اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد پورے کر لیں گے، نعوذ باللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کے پاس یا کسی استاد کے پاس یا کسی شیخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ محبت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور حب فی اللہ میں داخل ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ثمرات اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔
لیکن اس محبت کے علاوہ جو دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں، مثلا ماں سے محبت ہے، یا باپ سے محبت ہے، یا بھائی بہن سے محبت ہے، یا بیوی بچوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل دے تو یہ محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی والدین پر محبت سے ایک نظر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب بظاہر دیکھنے میں وہ آدمی طبعی تقاضے کے نتیجے میں والدین سے محبت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بیوی سے محبت ہے، اب بظاہر تو یہ محبت نفسانی تقاضے سے ہے، لیکن محبت میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا حکم دیا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بیوی سے محبت کر رہا ہوں، تو یہی محبت اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی۔ اب اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی سے محبت کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے بیوی سے محبت کر رہا ہے تو بظاہر دیکھنے میں دونوں محبتیں، دونوں تعلقات، دونوں محبتیں ایک جیسی نظر آئیں گی، کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا، لیکن دونوں محبتوں میں، دونوں تعلقات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ان کی دلداری کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسے معاملات نظر آتے ہیں جو بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کو حیرت انگیز معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو 11 عورتوں کی کہانی سنائی کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر عورت اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کرے گی۔ پھر ایک عورت نے یہ کہا، دوسری عورت نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا، چوتھی نے یہ کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جس ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے اور جس ذات گرامی کا ہر وقت اللہ سے رابطہ قائم ہے، وہ ذات گرامی اپنی بیوی کو 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھیں، راستے میں ایک کھلا میدان نظر آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس میدان میں دوڑ لگائی۔ وہاں بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں تھا، اس لیے کہ جنگل تھا اور کوئی دوسرا آدمی ساتھ میں نہیں تھا۔ اب بظاہر یہ کام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی آدمی بیوی کی دلداری اور اس کی دلجوئی کے لیے اس قسم کا کوئی تفریحی کام کر لیتا ہے تو وہ بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اس کام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اس کام کو اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی تقاضے کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام بلند سے نیچے اتر کر اس کام کو اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیوی کی دلداری کرو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
حب فی اللہ کے لیے مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ کہ دنیاوی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جائیں، یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مشق کرنی پڑتی ہے۔ اور بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے پاس جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا ہے تو یہ حضرات مشق کراتے ہیں، یہ ساری محبتیں اسی طرح رہیں لیکن ان محبتوں کا زاویہ بدل جائے اور ان کا طریقہ اس طرح بدل جائے کہ یہ محبتیں حقیقت میں اللہ کے لیے ہو جائیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان محبتوں کو بدلنے کی سالہ سال تک مشق کی ہے، تب جا کر اس میں کامیابی ہوئی۔ اور اس طرح مشق کی ہے کہ مثلا گھر میں داخل ہوئے، کھانے کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا سامنے آیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی کھانا شروع کر دیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے اور دل میں یہ خیال لائے کہ نفس کے تقاضے سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر یہ سوچا اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ شکر ادا کرتے ہوئے اس کھانے کی طرف اپنی احتجاج ظاہر کرتے ہوئے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع کرنی چاہیے، لہذا آپ کی اتباع میں کھانا کھاتا ہوں۔ پھر کھانا شروع کیا، اس طرح زاویہ نگاہ بدل دیا۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اور وہ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا اور دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلوں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے، یہ سوچا کہ اپنے نفس کے تقاضے سے بچے سے پیار نہیں کریں گے۔ پھر دوسرے لمحے دل میں یہ خیال لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ گرتے پڑتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کو آتا دیکھا تو فوراً ممبر سے اتر گئے اور ان کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، حضرت امامہ جو بچی تھیں وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کسی طرح بیٹھ گئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہستہ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو پھر وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئیں۔ بہرحال بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کی اتباع میں بھی بچوں سے پیار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ یہ تصور کر کے بچے کو اٹھا لیا اور سنت کا استحضار کر لیا۔ شروع میں آدمی تکلف سے یہ کام کرتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے نتیجے میں تکلف باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ کام طبیعت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہیں، چاہے بیوی سے محبت ہو یا بچوں سے محبت ہو، چاہے والدین سے محبت ہو۔ یہ نسخہ تو بہت آسان ہے، اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہوگا؟ سب کام جو تم کرتے ہو اسی طرح کرتے رہو، صرف زاویہ نگاہ بدل ڈالو اور نیتوں کے اندر تبدیلی لے کر آ جاؤ۔ لیکن اس آسان نسخے پر عمل اس وقت ہوگا جب انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لے اور ہر قدم پر اس مشق کو کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔
لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔